بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا پروین صاحبہ نے یو پی سے پوچھا ہے، کیا لڑکی کا اسکول میں پڑھنا ضروری ہے؟ کیا لڑکی کو اسکول میں پڑھنا ضروری ہے؟ اگر وہ اسکول میں پڑھے بغیر ہی سب کچھ جان جائے تب بھی ضروری ہوگا؟ دیکھیے، علم ضروری ہے، اسکول علم کا ایک ذریعہ ہے، تو اگر یہ ذریعہ کہیں اور سے حاصل ہو جائے، گھر کی چار دیواری میں رہ کے حاصل ہو جائے تو سب سے اچھی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے خواتین کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، تو کسی ضرورت سے باہر نکلا جا سکتا ہے، تو اگر گھر میں ہی کوئی ایجوکیشن کا تعلیم کا انتظام ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور خاص طور پہ اس زمانے میں اسکولوں کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ ایجوکیشن تو اسکولوں میں ویسے بھی نہیں ہے، لوگ اپنی ہی محنت پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسکول تو ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہوتا ہے بس ایک۔ جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ گھروں میں ہی پڑھ رہی ہوتی ہیں، اپنے طور پر وہ محنت کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اسکول کا جو کیونکہ کو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ اتنا زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صبح شام فیملیوں کے کیسز آ رہے ہیں، ماں باپ جب بچے بگڑتے ہیں تو ایک عذاب میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے والدین بتا رہے ہوتے ہیں آ کے کہ ہم نے لاکھوں روپے دے کر اپنے بچوں کو بگاڑا ہے، فری میں بگڑ جاتے تو شاید اتنا افسوس نہ ہوتا، ہم نے لاکھوں روپے دے کے بچوں کو بگاڑا ہے اپنے۔ تو ایجوکیشن الگ چیز ہے، ماحول بالکل جو اسکولوں میں دیا جا رہا ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ہم ایجوکیشن کے تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، اس ماحول کے خلاف ہے۔ تو اگر کوئی ایسا اسکول ہو جہاں اچھا ماحول ہے، جیسے پاکستان میں تو بہت سارے اسلامک اسکول ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، وہاں پہ بچے بڑی تمیز سیکھتے ہیں، وہاں جا کے حیا سیکھتے ہیں، مذہب بھی سیکھتے ہیں اور ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگر ایسے اسکولز ہیں انڈیا سے، یہ ان صاحبہ نے پوچھا ہے، تو اگر وہاں پر ہیں تو ٹھیک ہے، ہوں گے یقیناً، ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور تعلیم کا کوئی اور نظام یا کوئی اور ذریعہ ہونا چاہیے۔ ہوم اسکولنگ کی طرف بہت سے لوگ اب اس پہ کوشش کر رہے ہیں، ہوم اسکولنگ کو فروغ دیا جائے تاکہ بچے باہر کے ماحول سے خراب نہ ہو، تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ بلکہ پہلے زمانے میں تو اس کا بھی خیال ہوتا تھا کہ گھر میں جو استاذ آ کے پڑھا رہا ہے نا، یا کوئی فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے لڑکی کو، تو اس کو بھی دیکھیں وہ کیا ہے۔ وہ اگر دیندار نہیں ہے، وہ اگر حیا نہیں ہے اس میں، تو بچہ ٹیچر سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، خوب سمجھ لیں۔ تو ٹیچر کا نیک ہونا اور اچھے خاندانی ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے بچے کی تربیت پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ خوب سمجھ لیں، اسلام میں تعلیم سے زیادہ اہمیت تربیت کی ہے، اور یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں، تعلیم اور تربیت، ان کو مرج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر فل آستین نہ ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر مکمل آستین نہیں تھی لیکن کوہنیوں سے نیچے تھی، تو اس حالت میں جو نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ نمازیں ادا ہو گئیں یا وہ واپس لوٹائی جائیں گی؟ دیکھیں، مرد کے لیے صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ چھپانا فرض ہے، یہ جسم کی باڈی ایسی ہے جو سطر میں داخل ہے، اور عورت کے لیے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں سمیت، اور چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ، اس کے علاوہ پوری باڈی کا چھپانا ضروری ہے تو نماز میں۔ اور مرد کے لیے کیا ناف سے لے کے گھٹنے تک، تو اگر کوئی مرد صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک ایک تہبند باندھ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو فرض اس سے بھی ادا ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جس لباس میں انسان کسی عام مجلس میں جاتے ہوئے شرماتا ہے، تو اس لباس میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ دھوتی بنیان میں آ گئے، اس لباس میں آپ کہیں بھی نہیں جاتے، آپ کو شرم آتی ہے، تو اللہ کے سامنے بھی آپ پراپر ڈریس میں کھڑے ہوں، ایک پورا لباس ہو۔ تو فل آستین یا ہاف آستین سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو جو ایک نارمل ڈریسنگ ہوتی ہے، ایسی ڈریسنگ نہ ہو جسے پہن کے آپ کسی بھی مجمع میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے دوست کے سامنے بھی نہیں آتے اس ڈریسنگ میں۔ تو اب یہ جو ہاف آستین ہے، یہ کوئی ایسی ڈریسنگ نہیں ہے جسے پہن کے انسان کو شرم آتی ہو یا وہ کسی مجمع میں جاتے ہوئے شرماتا ہو، اور سطر میں بھی داخل نہیں ہے بازو۔ تو لہذا مرد اگر ہاف آستین میں نماز پڑھتا ہے یا شرٹ پہن کے نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی مکروہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں نماز بلا کراہت ہو جائے گی، کیونکہ سطر بھی مکمل ڈھکا ہوا ہے، جس جگہ کا چھپانا فرض ہے وہ بھی ڈھکی ہوئی ہے، اور لباس بھی ایسا بیہودہ نہیں ہے کہ ایک عام مجلس میں جاتے ہوئے شرماتا ہے۔ ہاں، اگر بغیر قمیص کے کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے کہ جی ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا علاقہ چھپانا فرض ہے، لہذا میں تہمت باندھ کے نماز پڑھوں گا، تو اس نماز کو ہم اس لحاظ سے مکروہ کہیں گے کہ آج کل یہ لباس کا عرف نہیں ہے، تو ایسا لباس جس کا عرف نہ ہو اور وہ ذلت سمجھا جاتا ہو، وہ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ تو اس بیس پہ ہم اس کو منع کریں گے۔ یا کوئی سرے سے آستینیں ہی نہیں ہے کسی کرتے کی،
یہاں تک آستینیں کٹی ہوئی ہیں تو وہ بھی ایک مرد کے لیے ایک عجیب سا ہی سمجھا جاتا ہے, رواج نہیں ہے اس کا سوسائٹی میں. لیکن ہاف آستینوں کا تو رواج ہے, لوگ پہنتے ہیں, کوئی فل آستین پہنتے ہیں, کوئی ہاف آستین پہنتے ہیں. مرد کی بات کر رہا ہوں, عورت کی نہیں. لہذا ہاف آستین میں نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ آستینیں اگر نیچے تک ہوں تو اس کو فولڈ کرنا اور کوہنیت سے اوپر تک لے آنا یہ ٹھیک نہیں ہے, حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. اور وہ منع کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ پھر ایک ایسا لباس بن جاتا ہے جو پہن کے انسان عام محفل میں نہیں جاتا. کیونکہ جب آپ آستینیں موڑ لیتے ہیں نا, تھوڑی بہت فولڈ کر لیتے ہیں, وہ تو ایک نارمل, جیسے میں نے بھی فولڈ کی ہوئی ہے, لیکن بالکل اوپر تک فولڈ کر کے نہیں لوگ لے کے جاتے. وہ ایک برا سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں, ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ یار پتہ نہیں کیا عجیب سا تو نے لباس پہنا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے. تو ایسے فولڈ کر کے اوپر تک لے جانا وہ نامناسب ہے, کراہت سے خالی نہیں ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. لیکن فولڈ کر کے کونیوں سے نیچے تک کرنا یا یہ کہ سلیو لیس ہاف آستین پہننا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.